آپ دیکھ رہے ہیں اظہر نیوز، آپ کے ساتھ ہوں میں محمد اقبال خان۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج ایران سے آ رہی خبروں پر۔ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مل کر ایران کے اوپر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے اندر وہاں کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کی موت ہو گئی تھی، ان کے داماد اور بہو کی بھی اس میں موت ہو گئی تھی اور سینکڑوں لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں۔ امریکہ نے رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر جس طرح وہاں پر جنگ کی شروعات کی ہے اور وہاں پر اس کی بمباری ہوئی ہے اور اس نے جو میزائلیں داغی ہیں، اس کے حساب سے وہاں پر کافی نقصان ہونے کی اور کافی لوگوں کے مرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ خمینی کی موت کے بعد ہندوستان کے اندر بھی کافی بوال مچا ہوا اور کئی شہروں کے اندر یہاں پر بھی لگاتار پردرشن ہو رہے ہیں۔ اتر پردیش کے لکھنؤ کے اندر کافی پردرشن ہوا، وہاں سیاہ سمودائے کے لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ وہیں کشمیر کے اندر بھی اس معاملے کے اندر کافی ابال دیکھا جا رہا ہے، کرناٹک تک بھی یہ معاملہ پہنچ گیا ہے۔ وہیں پاکستان کے کراچی شہر کے اندر کل امریکہ دورتاواس کے باہر کافی لوگوں نے پردرشن کیا۔ اس دوران دورتاواس کے اندر سے پردرشن کاریوں کے اوپر گولیاں چلائے گئے، جس میں 12 لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے اور کئی لوگ گھائل بھی بتائے جا رہے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل دوارا کیے گئے اس حملے نے ساری دنیا کو حیران اور پریشان کر دیا ہے اور لگاتار امریکہ اور اسرائیل کے خلاف اب دنیا بھر کے اندر پردرشن ہو رہے ہیں، جس میں بھارت بھی شامل ہے۔ یہاں بھی کافی پردرشن کیا جا رہا ہے۔ لکھنؤ کے اندر مہیلائیں بھی اس پردرشن میں شامل ہیں، جبکہ یہ روزہ دار مہیلائیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں روزہ داروں کو امریکہ اور اسرائیل کی حرکت کے خلاف سڑکوں پر اترنا پڑ رہا ہے۔ وہیں اتر پردیش کے ڈاسنا مندر کا وہ ایک سنت یتی نرسمہانند، جس نے کل بیان دیا ہے کہ خامنئی راکشس تھا، اسے امریکہ نے جہنم میں پہنچا دیا ہے۔ اور خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ ان کی موت کے بعد ہمارے دیش کے اندر کچھ لوگ اور دوسرے دیشوں میں بھی جشن منا رہے ہیں۔ یہاں بتا دیں کہ اس طرح سے اگر کوئی اپنے ملک کے لیے مرتا ہے تو وہ ملک کا شہید کہلاتا ہے، کیونکہ خامنئی اپنے ملک کے اندر روزدار تھے اور 46 سال کی ان کی عمر سے اس ملک کے اندر ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور ان کی موت ہوئی۔ ویسے بھی اگر اس طرح کوئی روزہ دار مرتا ہے تو اسے شہید کا ہی درجہ دیا جاتا ہے، مگر جس طرح بھارت کے اندر ان کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں، بیان بازی کی جا رہی ہے اور جشن منائے جا رہے ہیں اور نرسمہانند جیسے لوگ انہیں راکشس کہہ رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے اس راکشس کو نرک بھیج دیا ہے، جبکہ اس معاملے میں اور اس جنگ کے معاملے میں ابھی تک دیش کے پردھان منتری کا کوئی بیان نہیں آیا، کوئی آدھیکارک بیان ابھی تک بھارت سرکار کا جاری نہیں کیا گیا۔ پھر اس پرکار کے لوگ اس طرح ایک روزدار انسان کے بارے میں کس طرح سے ایسے زہریلے اور ایسے بھڑکاؤ بیان دے سکتا ہے۔ ویسے سارا دیش جانتا ہے کہ اپنے زہریلے بیان، بھڑکاؤ بیان اور نفرتی بیانوں کے لیے یہ ڈھونگی سادھو، یہ سادھو روپی شیطان دیش کے اندر آئے دن ایسے بیان جاری کرتا ہے جس سے کہ دیش کے اندر شانتی ویوستھا کو نقصان پہنچے، شانتی بھنگ ہو اور یہاں پر ماحول خراب ہو۔ ان بیانوں کے لیے یہ ڈھونگی کافی جانا اور پہچانا جاتا ہے، یتی نرسمہانند۔ اس بار اس نے جو بیان دیا ہے وہ
کافی شرمناک بیان ہے، کیونکہ وہ ایران کے سپریم لیڈر تھے، بزرگ انسان تھے اور 86 سال کی عمر تھی اور وہ روزے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بہادری کا عالم یہ تھا کہ وہ جنگ کے دوران، اور جب جنگ شروع ہو گئی، پورے ایران کے اندر بم باری شروع ہو گئی، میزائل بازی شروع ہو گئی، اس کے بعد بھی وہ اپنا گھر چھوڑ کر نہیں بھاگے، نہ ہی کسی بنکروں میں جا کر وہ چھپے۔ گھر کے اندر ہی روزے میں موجود تھے اور گھر کے اندر ہی ان کے بمباری شروع ہوئی، میزائلیں شروع ہوئی، اسی کے اندر وہ اپنے داماد اور اپنی بہو کے ساتھ شہید ہو گئے، وہیں ان کی موت ہو گئی۔ اس معاملے کے اندر اب جو ہے ایرانی نیتاؤں کا کہنا ہے کہ ہم 1-2 دن کے اندر اپنا نیا سپریم لیڈر چن سکتے ہیں۔ خامنئی کے بعد اب ایران میں سپریم لیڈرشپ کو نئی تکڑی ریپلیس کرے گی، اسے انترم کونسل کا نام دیا ہے۔ خامنئی سپریم لیڈر یعنی ولی ولایت تھے، یعنی دھارمک اور پرشاسک دونوں مکھیا۔ انترم کونسل میں نئی انٹری علی رضا عرفی کی ہے۔ ابھی عرفی اسمبلی آف ایکسپرٹس کے اپادھیکش ہیں، جو سپریم لیڈر کو نیوکت پرکریا کو دیکھتی ہے۔ کونسل میں ایرانی راشٹرپتی پزشکیان کو بھی رکھا گیا ہے۔ پزشکیان خامنئی کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں، انہیں خامنئی کا آنکھ اور کان کہا جاتا ہے۔ چیف جسٹس غلام حسین محسنی انترم کونسل کے تیسرے سدسیہ ہیں، انہیں بھی خامنئی نے نیوکت کیا تھا۔ یہ کونسل اب گرینڈ کونسل میں شامل 88 دھرم گروؤں کی صلاح سے سپریم لیڈر نیوکت کرے گی۔ انترم کونسل کا گٹھن کرنا ایران کی رانیتک مجبوری ہے، کیونکہ سپریم لیڈر ایران کا ستمبھ ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے ویدیش منتری نے کہا، نیا سپریم لیڈر 1-2 دن کے بھیتر نیوکت کیا جائے گا۔ وہیں ایران کے اندر 40 دن کا شوک کا اعلان کیا گیا، مطلب 40 دنوں تک وہاں پر خامنئی کی موت کا شوک منایا جائے گا۔ ادھر امریکی راشٹرپتی نے چیتایا ہے کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا تو وہ سوچ لے، اسے سوچ سے پرے وناش دیکھنا ہوگا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایران نے کوئی کارروائی کی تو امریکہ اس سے زیادہ خطرناک، اس سے زیادہ بھیانک حملے کرے گا، جس میں ایران کی تباہی طے ہے۔ ادھر اسرائیل کے راشٹرپتی نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہماری ریڈ لائن پار کر دی۔ ادھر ایران نے کہا نیتن یاہو نے ہماری ریڈ لائن پار کر دی ہے اور انہیں پریشانی بھگتنے ہوں گے۔ ایران نے بھی اسرائیل کو چیتاونی دی ہے کہ اس نے ہماری ریڈ لائن پار کی ہے اور اب اسے اس کے انجام بھگتنے ہوں گے۔ کل ملا کر دیش کے اندر اور ودیشوں کے اندر، ایران کے اندر، پاکستان کے اندر ان کی موت کے بعد خاصا بوال مچا ہوا ہے اور لوگ سڑکوں پر آ گئے ہیں۔ ایران کے اندر لاکھوں لوگ جمع ہو گیا تھا۔ ہم نے سوچا اس خبر سے آپ کو روبرو کرا دیں۔ آپ دیکھ رہے اظہر نیوز، آپ کے ساتھ ہوں میں محمد اقبال خان۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔